یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. میڈیا اور سول سوسائٹی ہوشیار ہو جائے کیونکہ آ رہا ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس، یعنی کہ اپنی رہی سہی آزادی رائے جو ہے اس کو بھی دفنانے کی تیاری کر لیجیے. بات کریں گے اس موضوع پر، لیکن یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. کیا کہتے ہیں امتیاز صاحب؟ فواد چودھری صاحب تو ہنس رہے ہیں میڈیا پر. کیوں ہنستے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آرڈیننس جس کی بات آپ کر رہے ہیں ہم نے کیا پڑھا ہے اس کو، آپ کو معلوم ہے اس میں کیا ہے؟ کافی کھلی اڑا رہے ہیں. یہ ان کا آرڈیننس ہے جو صدر صاحب نے جاری کیا. ٹھیک. یہ کس تاریخ کو جاری کیا؟ انہوں نے 7 مئی کو. ٹھیک ہے. گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا. دوسرا ان کا یہ کانسیپٹ پیپر ہے جو ان کی منسٹری کے انٹیریئر ونگ نے انٹرنل ونگ نے جاری کیا. ٹھیک ہے. ان کے ڈائریکٹر جنرل صاحب. اوکے. اس میں انہوں نے بیان کیا گیا کس طرح ہم دنیا بھر کے قوانین کا مطالعہ کر کے ہم ایک بڑی اچھوتا اور نابغہ روزگار جسے کہتے ہیں ایک بڑا وہ لے کر آ رہے ہیں، اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں. تیسرا پھر ان کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انٹیریئر منسٹری کی، اس نے ایک اور پرفارما جاری کیا یس اور نو کا، کہ بتائیں 4 تنظیموں کو بھیجا انہوں نے، پی ایف پی جے کو، اے پی این ایس کو، سی پی این ای کو اور پی بی اے کو. اچھا. کہ جی آپ بتائیں یہ ٹاپکس ہیں، یس اور نو، یس اور نو. میں نے ایک مضمون پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہ ان 3 دستاویزات کی بنیاد پہ لکھا اور ساتھ یہ کہا کہ اصل دستاویز جو کہ ان تینوں دستاویز کے مطابق ہے وہ محترم وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے لوگوں کی نظر سے، کیونکہ حکومت کو بڑی پشیمانی ہوئی. وہ اب وزارت قانون کے ہاں پڑی ہے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ میرے اس مضمون پہ کیا فرماتے ہیں فواد چودھری، بڑا تمسخر اڑاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو ان کے پاس دستاویز ہے یا مسودہ ہے قانون کا، وہ اس کے مطابق ہی ہے جو 3 دستاویزات میں آیا. ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں. کبھی پڑھ کے اور پہلے سن کے بھی لکھا کریں. احمد تقیہ سے کانسپریسی تھیوریز کے اوپر کالم لکھ دیتے ہیں پورے. کافی سنا سا لگ رہا ہے. ساتھ ہی وہ کہہ رہے کہ جی ٹھٹھا لگاتے ہیں، بڑے ویسے وہ بڑے پاکھنڈی ہیں وہ. اچھا. کیونکہ جو اصل قانون ہے جو اس کی بنیاد پر ہے، اسی اس کنسرٹ پیپر کے مطابق ہے، اسی آرڈیننس کی روح کے مطابق ہے، وہ انہوں نے بھیجا ہوا ہے خاموشی سے. اور ان کا لکھا ہوا نہیں ہے، ان کی منسٹری کا لکھا ہوا بھی نہیں ہے. اچھا. جس کا لکھا ہوا مجھے پتا ہے وہ کہاں سے آیا. وہ کہاں سے آیا. اچھا. وہ ٹاپ سیکرٹ ہے. اوکے. اور اس کا تعلق نیشنل سیکورٹی سے، اس لیے آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے. اوکے. ہمارے پر جلتے ہیں. ٹھیک ہے. آل رائٹ. ٹھیک. وہ اب منسٹری آف لا میں پڑا ہے. اچھا. اب اس میں کیا باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں خطرناک بات کیا ہے، اس میں جو تمام پرانے قوانین میں جتنی وہ زہریلی باتیں تھیں وہ اس میں اکٹھی کر دی. اوکے. جو زہریلی باتیں ہم لڑکے ختم کروا چکے تھے، جیسے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا ایوب خان کا، وہ ختم کروایا بڑی جدوجہد کر کے. ٹھیک ہے. پیمرا کے لا میں بڑی تبدیلیاں کروائی گئیں. پریس کو وہ ساری کی ساری دوبارہ اس میں شامل کر لیے گئے. پھر کانسیپٹ پیپر میں کیا کہتے ہیں، یہ تو تمام دنیا کے جو ہم نے خاص طور پہ یورپ کے اور یورپی یونین کی جو ماڈرن کمیونیکیشن کے حوالے سے جو انہوں نے آرڈیننس کی بنائی ہے اور لیجسلیشنز کی ہے، اس سے لیا ہے. گڈ پریکٹسز. اوکے. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ یورپین یونین والا لے آئے. ٹھیک ہے. ہمیں منظور ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ گلا دبا دینا میڈیا کا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ آزادی اظہار پہ بندشیں لگا دیں گے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ پلورلٹی کثرت ختم ہو جائے گی. وہ اس لیے نہیں ہے کہ اینڈ یوزر کے انٹرسٹ کو سامنے رکھا جائے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو شہری صحافت ہے یا آن لائن جرنلزم ہے وہ آپ ختم کر دیں گے. اوکے. اس میڈیا لا میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ساری اتھارٹیاں مرج کر دی ایک جگہ.
अच्छा, ताकि क्या हो, वो अथॉरिटी कौन होगी, ये मैंने जवाब लिखा है इसका तफसीली से, अगर कोई छापेगा तो। अच्छा। सोशल मीडिया पे मैंने डाल दिया है। ठीक है। इसमें कम से कम 10 ऐसे चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल हैं। अव्वल तो ये सारा कानून हमें कबूल नहीं है। कोई 2 बताइए इसमें से। पहली बात तो ये है, नहीं सारी बताऊंगा। चलें प्लीज। ये अथॉरिटी जो बनेगी 12 मेंबर होंगे, 6 हुकूमत के सरकारी मुलाजिम होंगे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का 21-22 का अफसर जो है वो इसका चेयरमैन होगा। ठीक है। नॉमिनेट कौन करेगा, फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत। ओके। बाकी 6 जो है एक हर सूबे से, वो कौन नॉमिनेट करेगा, वफाकी हुकूमत। ये उनकी नामजद बॉडी होगी। अच्छा। फिर इस नामजद बॉडी को पाबंद किया गया है कि जो वफाकी हुकूमत डायरेक्टिव देगी आपको, उस पर अमल करना होगा। अच्छा। फवाद चौधरी साहब फोन उठाएंगे कि शहबाज शरीफ की तकरीर बंद कर दो, फवाद चीज़ उठाएंगे कि फलां चीज़ ज़ेर महंगाई का मामला है, ज़ेर बहस नहीं आएगा, वो बंद कर दो। अभी भी तो ऐसा हो रहा है वैसे। हो रहा है। पहले ही मीडिया बहुत सेंसर ज़्यादा है, सारा मीडिया बिल्कुल शदीद। उन्होंने कर लिया है, डोमेस्टिकेट कर लिया है, उससे बिल्कुल पर काट दिए हैं, आंखें बंद कर दी हैं, कान फोड़ दिए। गूंगा बहरा अंधा कर दिया है। अच्छा, अब ये इसके पास क्या क्या पावर नहीं है। अच्छा। ये यहाँ दफ्तर में आके हमारा सारा इक्विपमेंट उठा के ले जा सकती ओ है, तेरी दफ्तर को सील कर सकती है, बगैर शो कॉज नोटिस दिए मुझे गिरफ्तार कर सकती है। ओके। आप मेरे साथ प्रोग्राम में बैठी है, बैटमैन में आपको पकड़ सकती हैं। सही। हमने वायलेशन की तो आपको 2,50,00,000 रुपए जुर्माना अच्छा। और 3 साल सजा। ओके। दोबारा करेंगे तो सजा 5 साल ओके। और जुर्माना 50 करोड़। ठीक है। और ख़ास तौर पर आप और मैं जो हैं सोशल मीडिया पे जो बैठे हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ये जो सारे हम इस्तेमाल करते हैं बगैर इनसे सर्टिफिकेट लिए, NOC लिए करेंगे ओके। तो हमें जुर्माना पड़ेगा। 5 साल सजा। ओ ताड़ी खैर। आपका मेरा सेल बहुत दूर दूर होगा। ओके ठीक। अच्छा, कुछ बड़े इख्तियार आते हैं। ऑलराइट। अच्छा, अब उसमें क्या है कि उसमें बिठा कौन दिया है, उसके बाद लीवरेज क्या क्या उन्हें पकड़ा दिए। अच्छा। एक तो अखबारों का मसला होता है जी, उनकी सर्कुलेशन, उसके हिसाब से उन्हें एडवर्टाइज मिलती है, बिल्कुल ठीक है। ABC जिसे कहते हैं, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, वो भी उनके पास। ठीक है। टीवी की और आपकी जैसे बदलो है, इसकी रेटिंग क्या है, ये भी वो तय करेंगे। आपको कितना आ रहा है एडवर्टीजमेंट का बिजनेस, उसकी अकाउंटिंग में करेंगे। ठीक फिर है। देखेंगे अच्छा इस पे गवर्नमेंट के कितने चार्जेस हैं, लेवीज हैं। आपका लाइसेंस है, आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा, वो 5 साल के लिए होगा या 15 साल का होगा, दोबारा लेना पड़ेगा, जब ठीक चाहे है। कैंसिल कर दें, ओके। बगैर शो कॉज नोटिस दिए। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, आप भले रेडियो निकालते हैं, टीवी चलाते हैं, अखबार निकालते हैं, सोशल मीडिया पे आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, आपने अपना फेसबुक पे या यूट्यूब के पे जरिए या किसी किसी और पे, जगह हाँ। उस सोशल प्लेटफॉर्म पे जैसे आपने बदलो बनाया हुआ है, आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। ओके। किसी शहरी को इजाज़त नहीं है होगी कि वो लाइसेंस लेके ऑनलाइन कोई अपना प्लेटफॉर्म बना ले। ऑलराइट। आप करेंगे, आप पकड़ी जाएंगी। ठीक है। ठीक है। और ये कि उसकी फीस भी मुकर्रर करेंगे। तो क्या ये अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता? अब इसका क्या है, अब ये फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ है, ये UN के डेक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल डेक्लेरेशन के भी खिलाफ है, ये सिविल एंड पॉलिटिकल कॉन्वेनेंस के खिलाफ भी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 और 10 और 10A के भी खिलाफ है, ठीक है। और शहरियों के बुनियादी हकूक और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ खिलाफ है। 18वीं तरमीम के खिलाफ है, प्रोविजनल अटॉर्नी के खिलाफ। सारी पाकिस्तान की जो सूबाई लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं वो इनकी कॉल पे होंगी। अच्छा। अब इसमें क्या किया है, ये अथॉरिटी जो है जिन जो बनाया है उसमें जनाब FBR का चेयरमैन बैठेगा। ओके। क्यों कि मीर शकील रहमान तुमने इतना टैक्स देना है, ओह अच्छा। बंदे के पुत्र बंदे नहीं बनते। ठीक है। फिर वो जो है मोनोपोली कमीशन जो है वो कहेगा अच्छा ये तुम कितने टीवी चलाते हो, तुम कितने अखबार भी चलाते हो, तुम तो ये सोशल मीडिया पे भी हो, तुम तो अखबार भी चलाते हो, ये तो कंसंट्रेशन है। वो उसका चेयरमैन बैठा है, इंटीरियर सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं। ठीक है। इंटीरियर सेक्रेटरी का मतलब है वो महकमा भी वही चला गया है, ओके अच्छा ठीक। पर जलते जो हैं। अल्लाह वाले हैं ठीक उनके है। बाद चला गया। ठीक। अच्छा, अब क्या है कि इसमें
دو تین ادارے اور ہیں, ایک پتہ نہیں کہاں سے نکال رہا ہے بیچ میں, میڈیا کمیشن ہوگا جو میڈیا کمپلینٹ کاؤنسل ہوگی اور جو ٹرائبیونل ہوگا اس کے پینل بنائے گا. اچھا, کہ اگر سے ٹرائبیونل ہے اس کے وہ پینل بنا کے دے گا تاکہ پریزیڈنٹ یا وفاقی حکومت, یعنی وفاقی حکومت تھی, اس میں سے چنے گی, ایک چیئرمین چن لے گی, باقی ممبر چن لے گی. ٹھیک ہے. اس کمیشن کون بنائے گا کچھ نہیں لکھا ہوا, شاید اگلے ڈرافٹ میں جو چھپا کے رکھا ہوا ہے چوہدری صاحب نے بغل میں دبا کے رکھا ہوا. یہ ارے سنیں نا, اچھا چلیں ٹھیک ہے. وہ اچھا وہ بھی جو ٹرائبیونل ہے وہ کونسل بھی وہی بنائے گی فیڈرل گورنمنٹ. بھائی ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے, عدلیہ علیحدہ ہے, انتظامیہ علیحدہ ہے, اور پارلیمنٹ یا لیجسلیچر جو ہے قانون ساز ادارے جو ہیں وہ علیحدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے, ایگزیکٹو جو بن گئی وہ تو بن گئی اتھارٹی جو بنائی جا رہی. ٹھیک ہے. جو اس کا ہے لیگل ونگ, اس کا جو جوڈیشل ونگ عام ہوگا وہ آپ کے پاس کیوں ہو؟ ٹرائبیونلس کو آپ بھیجیں, ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے کہیں کہ وہ ٹرائبیونل مقرر کر دے جو میڈیا کمپلینٹ سنیں. ٹھیک ہے. اسی طرح پریس کونسل کی بات ہے, پریس کونسل میں تو شہریوں کے نمائندے ہونے چاہیے کیونکہ میڈیا سے شہریوں کو شکایت ہوتی ہے. یقیناً میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, جس کی چاہے پکڑی اچھال دیں, جس کے خلاف بکواس کر دیں. ٹھیک ہے. اور تو وہ اچھی تکڑی ہونی چاہیے پریس کونسل, لیکن وہ کون لگائے گا؟ وہ پی ٹی آئی کے وہاں پہ بیٹھے ہوں گے وہ جو حکومت میں ہوگا نوجوان, یا کل کو پٹواری بیٹھے ہوں گے اس میں, یا جیلے بیٹھے ہوں گے. کیوں بھائی وہ بھی جائے, جس طرح آپ دیکھتے نہیں الیکشن کمیشن کا انتخاب ہوتا ہے بائی پارٹیزن کمیٹی میں اتفاق رائے سے الیکشن کمیشن کے اراکین کو نامزد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ صرف پریزیڈنٹ آف دا پرائم منسٹر اور لیڈر دی اپوزیشن بیٹھ کے طے کر لیں, نو, وہ کمیٹی طے کرے اچھا بائی پارٹیزن اتفاق, اس طرح بنا دے. وہ بنانا نہیں چاہتے, اس لیے انہوں نے اس کے اوپر ٹاپ بیوروکریٹس بھی بٹھا دیے. اچھا. اب معاملہ کیا ہے, اس کا سکوپ اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو آن لائن میڈیا شروع ہوا ہے نا, اس کو کنٹرول کرنے کے الیکٹرانک میڈیا, ٹیلی ویژن تو انہوں نے لٹا دیا. بالکل. ریڈیو کھاتے بھی نہیں تھا, سارے اخبارات بھی لیٹ گئے ہیں. اب جو ہے سوشل میڈیا کو پکڑنا ہے, تو لہذا اب جو سوشل میڈیا ہے نا, آن لائن میڈیا, اور خاص طور پہ یہ جو ڈسٹریبیوشن کے پلیٹ فارم ہے, یوٹیوب پہ جائے آپ اپنا بنا لیں, ٹی وی پروگرام شروع کر دیں, آپ فیس بک بھی بنا لیں, آپ کسی اور میڈیا بنا لیں, آپ آپریٹ کر لیں, اپنی بات کر لیں آپ. ہاں, وہ آپ جاری شروع ہو جائے گی اس میں. وہ کہتے نہیں جی آپ کو لیسن لینا پڑے گا اس کو. اوکے. تو ابھی کے لیے جو آپ اب یہ کہ آپ یوٹیوب کو تو پکڑ نہیں سکتے, تو یہ کہیں گے جی وہ بدلو کا ایڈیٹر کون ہے جی, یہ امتیاز عالم. اوکے. اس کا جی پروڈیوسر کون ہے جی, وہ کہیں گے جی ہم شہپارہ صاحب ہیں. تو وہ کہیں گے نہیں آپ نہیں چلا سکتے. کوئی شہری, اب دنیا میں سٹیزن جرنلزم چل رہا ہے, نہیں, وہ کہتے نہیں کوئی شہری نہیں بنا سکے گا. اب ان کے ساتھ پی ٹی اے بھی شامل ہے, ان کے ساتھ ایف بی آر بھی شامل ہے, ان کے ساتھ ایف آئی اے بھی شامل ہے. یہ تو اسٹیٹ کے اندر ایک اور اسٹیٹ کھڑی کی جا رہی, جو کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, یہ ایک اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی جا رہی. صحیح. 18ویں ترمیم کہاں گئی, ضلع کی انتظامیہ, صوبے کی انتظامیہ, مرکز, سب اس کی اس پہ ہوں گی کال پہ. تو یہ ایک انتہائی بلیٹنٹ, انتہائی انسانی حقوق اور آزادی اظہار, عوام کے حق کی جانکاری, یہ آخری کفن میں آخری کیل ہوگا. اور یہ کیا, ان کا تصور کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ریاست کا, ہمارے بے شمار لوگوں میں, بکلا میں دیکھتا ہوں, دانشوروں میں, صحافیوں میں, کہ جی ہم فورتھ اسٹیٹ ہیں. یہ کہیں پڑھ لیا تھا انہوں نے فرینچ ریولوشن میں, ٹھیک, کہ ایک اسٹیٹ کا مطلب ایک اور سوسائٹی میں بڑا تکڑا ایک کیسے فیکٹر. تو ریاست کے تو تین ہیں, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے, اور لیجسلیچر ہے. لیکن کچھ عرصے سے میڈیا آپ کا میڈیا نہیں ہے اسٹیٹ کا حصہ. یہ کہتے ہیں نہیں میڈیا اسٹیٹ کا حصہ. سارا میڈیا ریشنلائز کر لو, جس طرح آئی سی پی آر چلتا ہے ویسے یہ چلاؤ گے, جس طرح منسٹری آف انفارمیشن چلتی ہے وہ میڈیا کو چلاؤ. کرنا یہ چاہتے ہیں, یہ کوئی میڈیا آزاد دیکھنا نہیں چاہتے, یہ کوئی آزادی اظہار نہیں چاہتے. یہ بالکل ان کی مصیبت بن گئی ہے, وہ بن گئی ہے آن لائن. اسے کتنا کنٹرول کریں گے؟ ملینز, لاکھ, دسیوں لاکھ پاکستان میں ویڈیوز بنتی ہیں, ہر روز لوڈ ہوتی ہیں. دنیا کی ساری فوجیں اکٹھی کر کے لے آؤ, یہ نہیں روکا جا سکتا. روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس میں جو 150-200 ہوں گے وہ پکڑ لیں گے. صحیح.
یہ طلعت حسین کر رہا ہے, یہ فلاں کر رہا ہے, یہ فلاں کر رہا امتیاز عالم کر رہا ہے, ہے, یہ فلاں کر رہا ہے, یہ فلاں جرنلسٹ جو نکالے گئے ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کا گلا دبانا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کے خیال میں کیا یہ possibility ہائیبریڈ کیا ہے؟ وارفیئر اگینسٹ پیپل آف پاکستان ہے. انڈیا کے خلاف آپ کرتے رہے, ہم آپ کے ساتھ دے دیں گے. اور جو دنیا میں لڑائی لڑنی ہے ہائیبریڈ وارفیئر لڑے آپ تو پاکستان کے میڈیا کے خلاف پہلے ہی آپ نے زمین پہ لٹا دی ہے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب اس میں کیا گڑبڑ ہو رہی ہے؟ جی کبھی وہ بلاتی ہیں APNS پہلو آ جاؤ, وہ کہتے ہیں جی آپ تو مجھے بتایا سرمن صاحب نے کہ جی تو 25 کروڑ روپے جرمانہ ہے, اچھا 2 کروڑ 50 لاکھ نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ اس میں نہ پھنسے, وہ جرمانہ آپ کم کر دیں گے, لاکھ روپے کر دیں گے. آپ اصل بات کریں کہ یہ اتھارٹی ہے کیا, یہ کس کی نمائندگی, یہ انتظامیہ کے تحت ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر ہو بھی میڈیا جتنا بھی ہے وہ اور ایک ویسی ٹائم بات لائن ہے, پر مجھے ایسی یہ اپروچ ہی غلط ہے. مجھے بتائیں امتیاز آپ کے خیال میں جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں سب لوگ ایک ٹائم لائن پر ہیں اس بات کو لے کر؟ واٹ آر دے ڈوئنگ فار وہ تو پہلے ان کی حالت نہیں ہے, لیکن انہوں نے متفقہ طور پہ رد کر دیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات چیت چل رہی ہے. CPNA والے بھی کہتے ہیں کوئی جی فلاں چیز, اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اس پہ نہ پھنسے, یہ آپ کی فلاں بات مان لیں گے چھوٹی موٹی, ٹھیک ہے, وہ جرمانہ بھی کر دیں گے, چلو جی 50,000 روپے جرمانہ. لیکن یہ تو سارا, یہ تو ایسا جسے کہتے ہیں نا ہیڈرا, وہ جو گریک میتھولوجی میں تھا نا, کئی سروں والا بالکل جو تھا بیسٹ, یہ وہ بننے جا رہا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم ختم ہو گئی اس میں. یہ صوبائی معاملہ ہے, ڈپٹی کمشنر ہمیں دیتا ہے اس کا ڈیکلیریشن, اب وہ ڈیکلیریشن ہر سال ریویو ہوگا. اوکے, انہوں نے سارے قوانین میں سے گند اکٹھا کر کے ایجا اکٹھا کر دیا ہے, جو ہم نے چیزیں نکلوائی تھیں اپنی اسٹرگل سے, وہ بھی ڈال دی ہے اور کچھ اور اضافہ کر دیا. کہتے ہیں ہم تو یورپ سے لے رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, آپ لے آئیں یورپین یونین کا لا یہاں پہ, جو آپ کہہ رہے ہیں ہم امن مان لیں گے. اس لیے کہ اس میں اور آپ کی انٹینشن میں اور مقصد میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. اور میڈیا جو ہے نا وہ اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے, وہ تو اسٹیٹ پر تنقید کے لیے بنا ہے, گورنمنٹ پہ تنقید کے لیے بنا ہے, اداروں پہ تنقید کے لیے بنا ہے. اب انہوں نے پتہ کیا کیا, یہ پہلے بھی تھا, ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 19 میں بھی جی, مگر آزاد ہیں آپ, آزادی اظہار پہ کوئی بندش نہیں ہوگی, لیکن فلاں 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 آپ نہیں کام کر سکتے. اوکے, اب ایک اور اضافہ کیا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی صدر صاحب, اراکین آرمڈ فورسز, اراکین پارلیمنٹ, اچھا, صوبائی اور قومی اسمبلیوں اور سینٹ کے اراکین, اراکین جوڈیشری پہ بھی آپ تنقید نہیں کر سکتے. اوکے, تو رہ کی گیا. صحیح. تو ہم پھر صرف یہ کریں گے نا کہ بڑھاؤ کھیتوں کی پیداوار. تو لہٰذا یہ جو ہے نا وہ بھی بوگس ہے. بس کیوں نہیں ہم تنقید کر سکتے اسٹیٹ کی پالیسیز پہ؟ میں اس ملک کا شہری ہوں, میں کیوں نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ جو فلاں پالیسی ہے, مثال کی طور افغان پالیسی ہے 40 سال سے, میں اس میں کیوں نہیں بحث کر سکتا؟ میں جنرل ضیاء الحق کے رول کو کیوں نہیں ڈسکس کر سکتا؟ میں جنرل مشرف کے رول کو کیوں نہیں ڈسکس کر سکتا؟ آپ اتھارٹی کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, پالیسیز کی بات ہو رہی ہے, ہم کو ذاتی طور پہ کسی خلاف نہیں ہے. ٹھیک, بھائی میں کیوں نہیں عمران خان کو یا کسی پارلیمنٹ کے ممبر کو یا کسی جج کے ججمنٹ کو کیوں نہیں زیر بحث لا سکتا؟ تو یہ آپ ایک قبرستان بنانا چاہتے ہیں پاکستان کا, اور اگر آپ پاکستان قبرستان بنائیں گے تو آپ یہ ہائیبریڈ وارفیئر ہے جو آپ کہتے ہیں جس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ بھی نہیں لڑ سکتے. آپ کو چاہیے ذہین لوگ, آپ کو چاہیے پڑھے لکھے لوگ, آپ کو چاہیے قابل لوگ, آپ کو چاہیے تخلیقی لوگ جو آپ کو پاکستان کو مشکلوں سے نکالنے میں اسٹیٹ کی مدد کر سکتے, جو سدھائے ہوئے آپ کر کے رہے ہیں. یہ تو کھلی جنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں APNS کو, CPNA کو, PFPJ کو خاص طور پہ کہہ سکتا ہوں, اور PBA کو, کہ خدارا اس میں نہ جائیں کہ جی یہ جرمانہ ذرا کم کر دیں, یہ فلاں ختم, اسے بالکل رد کریں. اور اس میں تو بالکل نہ مانیں کہ یہ اتھارٹی جو ہے وہ انتظامیہ کے یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے اختیار میں ہو. وہ اگر وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ بلڈوز کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ کیا مذاق مسخرہ پن ہے کہ کون سا قانون جو بحث پڑھا ہے آپ نے, یہ میرے پاس پڑھے ہیں تینوں, وہ جو تم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے فواد چودھری صاحب, اس میں کیسے بات کر دوں؟ وہ لاؤ تو صحیح. وہ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ جب پریزیڈنٹ صاحب کا آرڈیننس آیا اتنا برا لکھا ہوا ہے
اتنا برا لکھا ہوا ہے اور اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں خوفناک، یہ جو ہے اتنا برا ہے یہ کہ انہیں بڑی خفت اٹھانا پڑی. دوبارہ اسے انگریزی ٹھیک کی گئی، اس کے لیگل جو تھی انکنسسٹنسی دور کی گئی. اب وہ پڑی ہوئی ہے کسی بیوروکریٹ کی، مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد پڑا ہوا. اچھا لیکن ہم بات نہیں واپس نہیں آ رہا، ٹھیک. اس میں پریشان ہے. اب میٹنگ کس سے کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب؟ ایسے چھانگوں سے جو پے رول پہ ہیں، چھوٹی چھوٹی انٹیلیجنس کے پے رول پہ ہے، کوئی کس پہ ہے، کوئی کس پہ ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر کے، کوئی ان کا منسٹری آف انفارمیشن کے پے رول. ان سے بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں کہ اچھا جی ہم تو کنسنسس پیدا کر رہے ہیں اور یہ سینٹ میں بالکل ریجیکٹ ہو جائے گا. میری بات ہوئی ہے ساری پارٹیز سے، وہ تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت ہے جوائنٹ سیشن میں اور یہ بلڈوز کریں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بدترین کارنامہ ہوگا اور پی ٹی آئی حکومت کے چہرے پہ یہ ایک بڑا داغ ہوگا جو وہ آزادی صحافت کو فائنلی قبر میں ڈالنے کے لیے کرنے جا رہے ہیں. اس کے خلاف سب کو اکٹھا ہو کر، شہریوں کو بھی، کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ شہریوں کا ہے. آزادی اظہار شہری کا مسئلہ ہے. جب وہ چلاتا ہے میں بھوکا مر رہا ہوں، جو وہ چاہتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیے، جو وہ کہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم قبول نہیں، جو کہتا ہے مجھے فلاں ادارے کا یہ کردار قبول نہیں، جو کہتا ہے کہ یہ ججز کیا کر رہے ہیں، یہ اس کا حق ہے، تبھی یہ ملک زندہ رہے گا. آپ بڑی اچھی پڑھی لکھی بات کر رہے ہیں. عوام جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے. عوام نہیں سوئے ہوئے، عوام دیکھ رہے ہیں. عوام کو پتہ نہیں کیا میڈیا کی حالت کیا ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے، چلیں. پہلی میڈیا ختم ہے، پہلی سینسرشپ ہے ہر طرف. لیکن اس پہ اگر کرنا ہی ہے سیدھا ایک کور بنا دیں، ایک کور ہونی چاہیے، میڈیا کی کور ہو جسے کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہیڈ کرے اور وہ چلائے، پھر باقی میڈیا بند کر دیں. آپ کسی اور انڈسٹری میں ہوتا ہے کہ یہ آپ اکوپمنٹ اٹھا کے لے جائیں گے کہ جی شوگر مل مافیا نے یہ کام کیا ہے، ہم ان کی شوگر مل اٹھا کے لے جائیں گے. کہی ہے یہ میڈیا کا کیا ہو رہا ہے. اچھا پھر انہیں صحافیوں کے ساتھ بڑا ہاتھ کیا، اس میں ہمارے بہت سارے صحافی لوگ بیچارے وہ کنفیوز ہیں. انہوں نے کہا جی اچھا یہ کونسل جو ہے نا پریس کونسل، اس میں ایک آخر میں کوما ڈال کے وہ جو جن کی تنخواہیں نہیں ملی، جیسے مجھے نہیں مل رہی، وہ اس کے بعد آئیں گے تنخواہ مل جائے گی. اچھا انہوں نے کہا جی اچھا یہ اس لیے بالکان اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا یہ اتنا کلیئر ہے، اس میں ٹرائبیونل کے لیے بھی لکھا ہوا ہے کہ جو میڈیا ٹرائبیونل ہوگا وہ بھی اس معاملے میں مداخلت کر سکے گا. صحیح. لیکن کیا کیا ہے، جو 1967 کا میڈیا ورکرز کے لیے لا تھا، ہاں جی، اسے انہوں نے ریپیل کر دیا ہے، وہ ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے. جو واحد ہمارے پاس تھا. بھائی اگر آپ میڈیا کے اتنے ہی دوست ہیں ورکرز کے، اور یہ میڈیا کی تنظیمیں ورکرز کی، انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ لا ختم کرنے جا رہے ہیں. آپ ہمارا مطالبہ تو یہ تھا کہ وہ لا مضبوط کرے، افیکٹو بنائیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ اس میں باقی جو میڈیا سیکٹرز ہیں جیسے الیکٹرانک میڈیا ہے، ریڈیو ہے یا سوشل میڈیا کے ورکرز کو بھی وہاں پہ اس سے کور دے دیں. ٹھیک ہے. دوسرا ایک امپلیمنٹیشن ٹرائبیونل تھا، مجھے تنخواہ نہیں مل رہی وہاں چلا جاتا ہوں، لیکن اس نے پرنٹ میڈیا کے لیے تھا. بھائی اس میں آپ الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو سوشل بھی کریں، شامل کریں، تو انہیں اسٹرینتھن کرتے. ابھی سارا کچھ اکٹھا کر کے وہاں ڈال کیوں رہے ہیں اور یہ ایسی میڈیا ورکرز کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھئی آپ کریں افیکٹو جو تھا ہمارا میڈیا کے امپلائیز کے حوالے سے جو 1967 کا آرڈر، ٹھیک ہے، اسے افیکٹو بنائیں، اسے سب تک لاگو کریں. یہ ٹرائبیونل کو اور اسٹرینتھن کر دیں، مسئلہ ہو جائے گا. تنخواہ مجھے نہیں ملے گی، میں وہاں چلا جاؤں گا. وہ کونسل کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں اس میں ایک ان کی شرارت ہے. اچھا. شرارت میرا خیال لگتا ہے فواد چودھری صاحب کی. اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لگا یہ ہے کہ کوما ڈال کے بعد میں لکھا گیا. یہ میں بڑا میں دکھا سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اب وہ کونسل کرے گی یہ بھی. اچھا میں لہٰذا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا قانون ہے. اس کے خلاف پہلے بھی ایک سپریم کورٹ کنونشن کر چکی ہے. پی ایف یو جے، سیپما اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ مل کے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں رد کیا گیا، لیکن یہ پیچھے نہیں آ رہا ہے، یہ باز نہیں آ رہا ہے، یہ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. آل رائٹ، بالکل صحیح کہا آپ نے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کتنا کامیاب ہو پاتے ہیں. اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.